سب سے بہترین عمل جو رمضان کے تعلق سے ایک شرعی مطلوب ہے، انتہائی اعلیٰ اور افضل عمل ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے دنوں اور راتوں میں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ خلوت کریں، اور وہ اس طرح کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہو اور قرآن پاک پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ تلاوت قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک کا نزول جس مہینے میں ہوا وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان کی طرف اتارا، نازل فرمایا، وہ رات بھی رمضان کی رات ہے، جس کو نزول قرآن کی بنا پر لیلۃ القدر ہونے کا شرف حاصل۔ جو سال کی 360 راتیں ہیں ان میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر، اور اس سے زیادہ بابرکت رات اور کوئی نہیں، اور یہ برکت اور شرف نزول قرآن کی بنا پر ہوا ہے۔ تو پھر رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو ہمیں اس مہینے کے شب و روز کو اور شب و روز کی بہت سی گھڑیوں کو تلاوت قرآن سے آباد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد وغیرہ میں، یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ بندہ ایک بڑی مہیب اور گمبھیر گھڑی میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینے کے لیے، اور بڑا ہی یہ ایک خوفناک وقت بھی ہے اور مقام بھی ہے۔ اچانک یہ دونوں پہنچ جائیں گے، روزہ کہے گا کہ یا رب انی منعتہ من الشہوات، اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور خواہشات نفس سے روکا تھا، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے، اس کو معاف کر دے، اس کا حساب و کتاب موقوف فرما دے، اور اس کو جنت کا پروانہ جاری کر دے۔ روزہ خاموش ہوگا، قرآن بول اٹھے گا کہ انی منعتہ من النوم، میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، راتوں کی گھڑیوں میں اٹھ اٹھ کے مجھے پڑھتا تھا یہ، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے۔ اور حدیث کے جو آخری الفاظ وہ یہی ہیں کہ فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، روزے کی اور قرآن کی، اور بندے کی بخشش کا اور دخول جنت کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا۔ تو ان دونوں کا مل کر سفارش کرنا، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سفارش کس انسان کے لیے ہوگی؟ اسی انسان کے لیے جو دنیا میں ان دونوں کو ساتھ ملا کر رکھتا، ساتھ جوڑ کے رکھتا تھا۔ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا تو وہ خوب قرآن کی تلاوت کرتا، دن کی گھڑیوں میں، راتوں کی گھڑیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ چنانچہ یہ دونوں، روزہ اور قرآن، دونوں قیامت کے دن ساتھ آئیں گے اور اس بندے کے لیے سفارش کریں گے، اور سفارش کرتے رہیں گے جب تک ان کا معاملہ بخشش، اللہ کی رضا اور جنت کے داخلے پر قائم نہ ہو جائے۔ تو پھر یہ مہینہ جو ایک قیمتی مہمان کے طور پہ ہمیں حاصل ہو چکا اور تیزی سے رخصت ہوا چاہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی گھڑیوں کو، دن رات کی گھڑیوں کو تلاوت قرآن سے بھریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔